23 سال کی عورت 38 سال کے مرد سے نکاح کر سکتی ہے؟ ان دونوں کے گھر والے عمر کے فرق کی وجہ سے عزت نہیں دے رہے. کس کو نہیں دے رہے عزت بھائی؟ کیونکہ وہ آدمی پہلے سے شادی شدہ ہے اور اب دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں 38 سال کا آدمی اگر دوسری شادی کر رہا ہے 23 سال کی لڑکی سے، تو دوسری شادی کر رہا ہو یا پہلی شادی کر رہا ہو، بات یہ ہے کہ جب ایج ڈیفرنس ہوتا ہے تو پھر اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. خاص طور پہ مرد جب دوسری بھی کر رہا ہو تو جلدی نہیں کرنا چاہیے فیصلہ. اب لڑکی اور اس کے والدین خوب اچھی طرح غور و فکر کر لیں کہ یہ لڑکا ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، ہمارے جوڑ کا ہے یا نہیں ہے، اور اس سے اچھی طرح نباہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے کے بعد خود فیصلہ کریں. میں کسی کو ذاتی مسائل میں مشورے نہیں دیتا. لڑکا 38 سال کا ہو یا 48 سال کا ہو یا 58 کا ہو یا 68 کا ہو، لڑکا ہی نہ رہا ہو، آدمی بن چکا ہو، تو یہ لوگوں کے پرسنل معاملات ہوتے ہیں کس نے کس سے شادی کرنی ہے. تو اس لیے میں اس بارے میں مشورے نہیں دیتا. مجھے کیا پتا وہ بندہ کیسا ہے، دوسری کر کے نبھا پائے گا کہ نہیں نبھا پائے گا، تو چلا پائے گا اس رشتے کو کہ نہیں چلا پائے گا، واللہ عالم. ہاں ایک بات جس کا شریعت سے تعلق ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ میرے جب سے بیانات 4 شادیوں پہ جانا شروع ہوئے اور ترغیبات شروع ہوئی تو کچھ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک لڑکی نے شادی کر لی کسی لڑکے سے اور دوسری بیوی بن گئی. اب وہ ٹائم نہیں دے رہا اور لٹکا رہا ہے اور برابری نہیں کر رہا، اور جب اس کے خاندان کی طرف سے بہت دباؤ آیا تو چھوڑنے چھاڑنے کی باتیں بھی کر رہا ہے. لڑکی بہت ڈپریشن میں چلی گئی. میرے سامنے کیس آیا تو پتا چلا کہ جی لڑکی نے اس سے دوسری شادی اس لیے کی، یعنی اس کی دوسری بیوی اس لیے بنی کہ میرے بیانات لڑکی نے سنے ہوئے تھے کہ 4 شادیوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، تو اس لیے لڑکی اس کی دوسری بیوی بن گئی. یہ بہت پرلے درجے کی حماقت ہے. 4 شادیوں کو پروموٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی دوسری شادی کا پیغام بھیج رہا ہے تو بس آپ اس بیس پہ کر لیں کہ دوسری کر رہا ہے اور ہم نے 4 شادیوں کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنا ہے. تو بھائی 4 شادیوں کو تو پروموٹ کرنا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ مرد کے کرنے کا کام ہے نا. لڑکی تو اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی سوچے. اس کو اگر کوئی کنوارا چھڑا چھاٹ مل رہا ہے اچھا تو وہ کنوارے سے کرے، وہ کیوں دوسری والے سے کر رہی ہے؟ یہ کہیں اور ٹرائی کر لے گا. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ دوسری والا بہتر ہے میرے لیے اور مجھے اس سے اچھا کنوارا نہیں مل سکتا، تو بھی اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں 2 کرنے کے بعد یہ نبھا پائے گا کہ نہیں پائے گا. اس سے بہت اچھی طرح معاہدے کریں، ایگریمنٹ کریں، اس سے دیکھیں پیچھے کوئی خاندان انوالو ہے یا نہیں ہے. یہ ساری باتیں. تو 4 شادیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی بھی بھنگی چرسی اٹھے تیسری شادی کر رہا ہے لڑکی اس لیے راضی ہو جائے کہ سنت ہے. تو لڑکی کے لیے کوئی سنت نہیں ہے. لڑکی اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی دیکھے. وہ یہی دیکھے کہ مجھے بہتر سے بہتر رشتہ چاہیے. اور کنوارا ظاہر ہے 2 شادیوں والے سے عام نارملی وہ اس کے لیے حقوق کا ادا کرنا آسان ہوتا ہے. کسی کنوارے کے لیے ایک بیوی کے حقوق ادا کرنا آسان ہوتا ہے. تو لڑکی نے اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی دیکھنا ہے، اس نے بھی اس کے والدین نے بھی. ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس کنوارے رشتے بھی ہیں لیکن یہ دوسری شادی والا ان کنواروں سے بہتر ہے. بعض کنوارے نکمے ہوتے ہیں اور 2 شادیوں والے بعض ذمہ دار ہوتے ہیں. تو یہ خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اس بیس پہ ہاں نہیں کرنی ہے کہ شریعت نے 4 کی ترغیب دی ہے. شریعت نے لڑکی کو کہیں بھی ترغیب نہیں دی ہے کہ کسی کی دوسری بیوی بنے یا تیسری بیوی بنے یا چوتھی بیوی بنے. کوئی بھی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی ہمیں اس بارے میں. شریعت نے یہ ترغیب دی ہے کہ کوئی اچھا شخص نکاح کا پیغام بھیجے تو انکار مت کرو. اب اچھے کا کرائیٹیریا ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتا ہے. اچھے کا مطلب آپ کے حقوق ادا کر سکتا ہو، وہ دیندار ہو اور صرف لیبل نہ ہو داڑھی ٹوپی کا، باقی سچی مچی میں دیندار ہو. آج کل عاملوں نے الو بنانا شروع کیا ہوا ہے. جو روحانی ڈرامے باز ہیں نا، خلافتیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں بزرگوں سے اور تعویذ گنڈوں کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں. ان حرام خوروں نے بہت گند کیا ہوا ہے. اتنے چہرے پہ ان کی بڑی بڑی داڑیاں اور سفید پگڑیاں اور چہرے پہ ایسا لگتا ہے بغیرتوں کے جیسے نور کی پوری بالٹیاں اڈیل دی ہے بغیرتوں نے. تو یہ بغیرت 4 شادیاں کر رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو پھنسا کے. اور میرے بیانات کا بغیرت لوگ حوالہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کہا 4 شادیاں. تم جیسے بغیرتوں کے لیے میں نے کہا ہی نہیں ہے. تو پھر جو ہے وہ پھر لٹکاتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کرتے ہیں اور حرام کا پیسہ کماتے ہیں. جن چڑیل بھوت بھگا کے، کوئی جن چڑیل بھوت بھگانے کا فن آتا نہیں ہے ان کو، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے ایسے حرام خوروں سے بچ کے رہیں. اور دوسروں کی بیویوں پہ بھی بغیرت لوگ قبضہ کرتے ہیں. یہاں بلاوی میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت ساری خواتین ان بغیرتوں کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں. فلانے پہ جادو ہے، فلانے پہ ٹونا ہے، فلانے پہ. یہ ایک مولوی مجھ سے ملنے کے لیے آیا، وہ بھی اس طرح کی بکواسات کر رہا تھا یہاں پہ. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے. بعد میں کسی نے بتایا تعویذ گنڈوں کا بزنس کرتا ہے. میں نے کہا مجھے تو بات چیت سے اندازہ ہو گیا تھا حرام خور ہے. تو بہت یہ بڑا المیہ بن چکا ہے مذہبی لوگوں کا. پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ نا، مسائل وہیں ملیں گے جہاں روحانی علاج والا ملے گا آپ کو.
جہاں روحانی علاج والا ہوگا وہاں جن چڑیل بھوت جادو آپ کو ملیں گے، اور جہاں یہ روحانی علاج والے نہیں ہیں وہاں نہ جن نہ چڑیل نہ بھوت نہ جادو، کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ۔ تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے بہتر سے بہتر دیکھیں۔ اگر ان کا خیال ہے کہ یہ دوسری شادی جو کر رہا ہے یہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے اور یہ حقوق پورے کرے گا، اور ہوائی بات نہ ہو، اس کی آمدن دیکھیں کیا ہے، رکھے گا کہاں، یہ سب چیزیں پہلے سے طے شدہ ہوں، دونوں کے برابر حقوق پورے کرے گا، یہ سب چیزوں میں آپ کو اطمینان ہو گیا اور کوئی اس نوعیت کا کنوارا نہیں مل رہا تو کریں آپ۔ پھر ساری زندگی بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ کسی کی دوسری یا تیسری بیوی بن جائے۔ اور جو میں ایک بات کہتا ہوں وہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی نکمے کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی سمجھدار ذمہ دار کی چوتھی بن جائے، لیکن یہ جب کنوارا نکما ہو۔ اگر کنوارا نکما نہیں ہے تو پھر کنوارے کو ترجیح دینی چاہیے۔ کیا گھٹنا دکھا کر وضو کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب بھائی گھٹنا دکھا کر وضو کرنا؟ اس کے پیسے ملتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس سے؟ تو میرا خیال ہے بعض لوگ پاؤں دھوتے ہوئے گھٹنا بالکل کھول دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، گھٹنا سطر میں داخل ہے۔ اگر لڑکی کا باپ فوت ہو گیا ہو اور اس کی ماں اور بھائی پیسوں کی لالچ میں اگر زبردستی اس کی شادی کہیں کروانا چاہ رہے ہوں لیکن لڑکی اس رشتے سے راضی نہیں، تو کیا اس صورت میں لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر واقعی بھائی لالچی ہے تو اپنے خاندان کے دوسرے مردوں سے رابطہ کرے، گھر سے بھاگے مت۔ گھر سے بھاگنے کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ڈینجرس، بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ بھاگنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی بہت نیک انسان مل جائے گا آپ کو، وہ اور زیادہ آپ کو بیوقوف بنائے گا جب اس کو پتا ہے کہ اس کے باپ اور بھائی، اس کی ماں اور بھائی اس کے خلاف ہیں اور لالچی ہیں، اور والدین جو باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، تو وہ بھگانے کی آپ کو لالچ تو دے گا لیکن وفا نہیں کرے گا آپ کے ساتھ، وہ آپ سے کھیلے گا۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے 99.9%۔ تو اس لیے پھر بھائی کے بجائے خاندان میں کوئی اور ہو، چچا ہو، ماموں ہو، ان سے رابطہ کریں کہ بھئی یہ اس طرح کر رہے ہیں، میں اس پہ راضی نہیں ہوں۔ اور اگر پھر بھی کوئی حل نہ ہو تو پھر کورٹ کا راستہ اختیار کیا جائے، کورٹ میں جا کے کیس کیا جائے کہ بھئی میرا نکاح کسی انسان کے بچے سے کرایا جائے۔ لیکن بادشاہت ہے، ٹھیک ہے بادشاہ اس کا پابند ہے، لیکن بادشاہ پابند ہوتا ہے؟ بادشاہ اگر کوئی قانون چینج کر دے کوئی آواز اٹھا سکتا ہے؟ یہاں تو آواز اٹھائی جا سکتی ہے، اٹھا رہے ہیں نا، عدالتی خلا میں کتنی آواز اٹھا رہے ہیں ہم، اور بہت ساری 18 سال والے قانون پہ آواز نہیں اٹھائی ہم نے، کھل کے بولے کہ یہ غیر شرعی ہے۔ آپ اپنی بچی کی شادی 18 سال سے پہلے بھی بولو کر سکتے ہو، اگر بچی کا فائدہ ہے، بچی کا فائدہ نہیں ہے، اس پہ ظلم کا خطرہ ہے، پھر جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کو منع کیا جا رہا ہے، اس میں بچیوں کے حقوق کے خلاف ہے یہ، کیونکہ بعض دفعہ 16 سال میں بچی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے، لڑکے کو بھی عشق ہو جاتا ہے، آپ ان کو شادی سے روک رہے ہو، تو یہ بچوں کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اس کا رائٹ ہے بھائی، 16 سال کی بچی کا بھی رائٹ ہے۔ لیبل لگا دیا کہ بچوں کے حقوق ہیں کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے۔ بھائی یہ تو حقوق چھین رہے ہو آپ ان سے، حقوق دے تھوڑی رہے ہو۔ ظلم جب ہوتا جب آپ کہتے 18 سال سے پہلے بچی کی شادی لازمی کرنی پڑے گی آپ کو، پھر ظلم ہوتا۔ کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہی آپ زبردستی تھوپ رہے ہو، وہ کرنا چاہ رہی ہے قانون روک رہا ہے، تو یہ ظلم ہے اس بچی کے اوپر۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس عمر میں بچی نہ سمجھ ہوتی ہے، ظلم ہو سکتا ہے، اپنا جو شریکہ حیات منتخب کرے وہ 2 نمبر بھی ہو سکتا ہے، بات درست ہے، لیکن یہ بات انگریزوں کے لیے درست ہے، ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بچی کا باپ بھی ہوتا ہے، چچا بھی ہوتا ہے، ماموں بھی ہوتا ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے یا نہیں کیا جائے۔ اب مادر پدر آزاد قوم نہیں ہے بھائی، ہم لوگ کے ہاں اب تک رپورٹ یہ کہ ابا ہوتے ہیں، رپورٹ تو یہ ہے نا کہ ابا ہم لوگ کے ہاں ہوتے ہیں، چاچے مامے بھی ہوتے ہیں، کہ جب تک یہ رپورٹ رہے گی کم عمر بچی کے نکاح کی بھی اجازت ہوگی، اگر وہ چاہتی ہے، زبردستی تو جائز نہیں ہے۔ اگر وہ چاہ رہی ہے اور باپ نے، چاچا ماموں نے دیکھ لیا کہ یہ لڑکا میری بیٹی بھتیجی بھانجی کے لیے سوٹیبل ہے، تو کسی کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا۔ جو قانون اس کو روکے گا تو یہ بچی پہ ظلم ہوگا۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ بہت سے باپ 2 نمبر ہوتے ہیں، چھوٹی بچیوں پہ ظلم کرتے ہیں، اس کا جواب یہ کہ بہت سے نہیں ہوتے، کچھ ہوتے ہیں، بہت سے نہیں ہوتے کچھ۔ باپ اور بیٹی کا رشتہ یہ قدرت نے بنایا ہے، قدرت دھاندلی نہیں کرتی۔ سرپرست باپ کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ غلط آدمی کو سرپرست بنا سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے اسلام میں ماں کے بہت حقوق ہیں، لیکن سرپرست شریعت نے باپ کو بنایا، ماں کو دوسرے درجے میں بنایا ہے، پہلے باپ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فقہا لکھتے ہیں لِأَنَّ بِالرِّجَالِ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ۔ اللہ نے بیٹی کے معاملے میں باپ کے دل میں جو غیرت رکھی ہوتی ہے، ماں کی غیرت اس لیول کی نہیں ہوتی، ہوتی ہے اس لیول کی۔ ماں میں محبت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے،
جبکہ جوان لڑکی کو جب بالغ ہو جائے تو اس کو غیرت مند باپ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. جو جذباتی محبت ہے وہ ماں میں زیادہ ہوتی ہے. تو سرپرست اللہ نے کس کو بنایا میرے بھائی؟ باپ کو. تو ٹھیک ہے باپ ظالم بھی ہوتے ہیں لیکن بہت کم ریشو ہے, زیادہ تر ظالم نہیں ہوتے. ظالم ہوتے تو پالتے کیوں, اتنی محنت کیوں کرتے؟ اور جو چند فیصد بیٹیاں بیچنے والے ہیں جو بغیرت ہیں, ان کے لیے اسلام میں قانون سازی پہلے سے موجود ہے. آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے پڑھو, اس کے حساب سے قانون بناؤ. بھائی 18 سال سے پہلے بھی بچی کی شادی کی اجازت ہے, زبردستی جائز نہیں ہے, اور اس میں بچی کا مفاد دیکھا جائے گا. اگر باپ نے ایسی جگہ نکاح کیا جو بالکل میچنگ کا نہیں ہے تو پھر باپ کے خلاف کیس ہوگا. اس قانون کی ہم 100 دفعہ حوصلہ افزائی کریں گے. یہ قانون ہم نہیں مانتے میرے بھائی کہ 18 سال سے پہلے آپ لڑکا لڑکی پہ پابندی لگا دو. ہم اپنے بچے کی شادی 18 سال سے پہلے کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں جیل ہوگی. کیا خیال ہے؟ اور سب سے پہلے تو مجھے, میں نے تو دوسری شادی پہلی بیوی کی اجازت سے نہیں کی, میں تو 4 دفعہ جیل ہونا چاہیے مجھے. تو اس لیے یہ قانون چلنے والا نہیں ہے. لوگ قانون توڑیں گے اور پھر دوسرے قانونوں کی حیثیت بھی لوگوں کے دل سے ختم ہو جائے گی. جب آپ خود ایسے قانون بناتے ہو جو ملک قانون توڑنے پر لوگوں کو مجبور کرے تو پھر باقی قوانین کی بھی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہتی. قانون بناتے وقت سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے یہ چل بھی پائے گا کہ نہیں چل پائے گا. یورپ امریکہ دیکھتے ہیں تبھی وہ شراب کو اللیگل نہیں کرتے, حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ اللیگل ہو جائے. لیکن کیوں اللیگل نہیں کرتے؟ ان کو پتا ہے بھائی سب پیتے ہیں, ہم بھی پی کے ہی آتے ہیں تو ہمارا دماغ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں لیکن اللیگل کریں گے تو مانے گا کون؟ شراب کو چھڑوانے کے لیے مذہب کی موٹیویشن چاہیے اور مذہب اس سوسائٹی میں نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا, نہیں چھوڑ سکتے. وہ ہمارے یہاں اس لیے ملکی قانون کی وجہ سے, مذہب کی وجہ سے چھوڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ملکی قانون اس کو سپورٹ کر لیتا ہے لیکن اصل جو موٹیویشن, پاورفل موٹیویشن ملتی ہے, حوصلہ ملتا ہے, وہ مذہب سے ملتا ہے. دیکھو ملک اگر قانون بنا دے تم نے 1 مہینہ کھانا پینا نہیں ہے, چلے گا یہ قانون؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک پاکستان میں کوئی بھی نہیں کھائے گا, ملکی قانون ہے, نہیں چلے گا. اللہ نے بنا دیا, چل رہا ہے. اللہ نے بنا دیا 1400 سال سے چل رہا ہے, ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. گرمی میں بھی چل رہا ہے, جون جولائی میں بھی چل رہا ہے. ناروے میں 22 گھنٹے کا روزہ ہے, وہاں بھی چل رہا ہے. صحیح ہے نا؟ عرب کے ریگستانوں میں بھی چل رہا ہے. تو اللہ کے پاس, اللہ کے قانون اور اسلام کے پاس تو پاورفل موٹیویشن ہے. حکومت کے پاس ایسی موٹیویشن نہیں ہوتی. تو جب اسلامی حکومت اور اسلام کا قانون ٹکرائے گا, اسلام کہہ رہا ہے بچی کی جلدی شادی صرف جائز نہیں بلکہ ترغیب ہے, کرو. اگر اچھا رشتہ ملتا ہے, نہیں ملتا پھر نہیں, اس کے جوڑ کا مل رہا ہے تو کرو, دیر مت کرو. اور اگر زنا کا خطرہ ہے تو پھر لازمی واجب ہے, نہیں کیا گنہگار ہوگے. اور ملک کی قانون کہہ رہا ہے 18 سال سے پہلے نہیں کر سکتے. تو اسلام کے کہنے پر ہم جون میں ریگستان میں 1 مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہیں, تو بچی کی شادی کیوں نہیں کر سکتے میرے بھائی؟ کیا خیال ہے یار؟ تو یہاں تو ملک اسلام سے جب ٹکرائے گا تو قوانین کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی. اب ملک کے قانون تو مجھے تھوڑی دوسری شادی کی اجازت دیتے ہیں, ہم 4 کر بیٹھے. کیوں میں پاگل ہوں یار؟ میں اس غیر اسلامی قانون کی وجہ سے اپنا نقصان کروں یار, اپنی نسل روکوں میں؟ بیگم مجھے اجازت نہیں دے رہی, میں معاذ اللہ زنا کی طرف چلا جاؤں, دوستیوں کی طرف چلا جاؤں, تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں, بولو گندے, نہیں مانے گا کوئی. تو حکومت کو چاہیے ہوش کے ناخن لے, ایسے قانون نہ بنائے جو خود ملک کے لیے نقصان دہ ہو. کوئی بھی نہیں مانتا. اس لیے اپنی بچی کا رشتہ اچھا ہے, 2 نمبر لوگوں سے مت, کیونکہ بچی جب نو عمر ہوتی ہے تو سسرال میں ظلم کا خطرہ بہت ہوتا ہے اس کے اوپر. اس لیے ہم اس چیز کی اجازت یا ترغیب جب دیتے ہیں جب آپ کو پورے طور پر کوئی اپنی بچی کے لیے سسرال ملے, اسرائیل نہ ملے. بعض سسرال کم, سسرائیل زیادہ ہوتے ہیں. وہ سسرال کم ہوتے ہیں, سسرائیل بولو زیادہ ہوتے ہیں. اور بچے کی بھی 15-16 سال میں شادی کرا دو, زنا سے بچے گا, اوٹ پٹانگ حرکتوں سے بچے گا. لیکن یہ بھی جب بچہ سمجھدار ہو, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو. اگر لونڈے لپاڑوں میں کھیل رہے سارا دن, پڑھائی پہ توجہ نہیں ہے, ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا, تو پھر نہیں کرو. پھر وہ بگڑنے کا بھی خطرہ ہے. پھر وہ بچے اسپیڈ سے پیدا کرے گا, خرچہ آپ کا کرائے گا. ہر سال ایک بچہ آپ کی گود میں لا کے ڈالے گا. دادا, وہ یعنی میرے بچوں کے دادا آپ ہی کہتے تھے اسپیڈ سے پیدا کرو. وہ یہ بیان نہیں دیکھے گا کہ اپنے خرچے پہ پیدا کرو, مگر کس کے خرچے پہ؟ اپنے. تو لا کے جھولی میں ڈالتا جائے گا. ایسے واقعات بھی ہیں. میں نے منع کیا مت کر اپنے بیٹے کی شادی. وہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ تو خود ترغیب دیتے ہو جلدی شادی کرو. میں نے کہا بھائی وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے دکھائے پھر کرو نا. نہیں جی جوش چڑھا ہوا تھا, کر دیا. اب وہ اسپیڈ پہ پاؤں, بچے پہ بچہ. تو دادا کہہ رہا ہے کمبختوں, میں اپنی بیوی کو پالوں, اپنے بچوں کو پالوں, اپنی بیٹیوں کو پالوں, تیرے بچے بھی میں ہی پالوں, تیری بیوی کو بھی میں پالوں. تو یہ ظلم ہے بھائی. تو بچے میں پتہ چل جاتا ہے کہ آثار ہیں یا نہیں ہیں, سمجھداری کے آثار ہیں, پھر کر دو.
پھر برکت دے گا اللہ تعالیٰ. تو ہاں نہیں قوانین رفیع بھائی کہہ رہے ہیں قوانین جو بناتے ہیں شراب پی کے بناتے ہیں, ایسا نہیں ہے, بہت سے بغیر پیے بھی بناتے ہیں یار. چلے تو کچھ پی کے بناتے ہیں, کچھ بغیر پیے بناتے ہیں. اسمبلیوں میں سارے شرابی بھی نہیں ہوتے, اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں آنگنا چاہیے. میں چاہ رہا ہوں رفیع بھائی کو اسمبلی میں پہنچا دیں ایک دفعہ, پھر رفیع بھائی ہی ہوں گے, پھر کسی کی نہیں چلے گی. تو خیر کیا بات چل رہی تھی میرے بھائی؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں, بولو گندے. دیکھو جب ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا, یا تو مانتے نہیں مانتے تو جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. جمعہ نہیں, عیسائی پڑھتے ہیں جمعہ, آپ سب جمعہ پڑھنے آئے ہو تو اس کا مطلب مانتے ہو نا, ورنہ کیا مل رہا ہے جمعہ پڑھ کے آپ؟ تو جب مانتے ہو تو پھر بھائی ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ اچھی بات سچی بات کسی کی بولو نہیں ہو. تو اللہ نے جب کہہ دیا جھوٹ پھنسواتا ہے, سچ نجات دلاتا ہے. اللہ نے جب کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے, اللہ پہ توکل کرتا ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ خود سے کیوں سمجھنا شروع کر دیا کہ میں صحیح کر رہا ہوں؟ اس کے صحیح ہونے کی آپ کے پاس دلیل کیا تھی؟ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. آپ نے سوچا کہ یار میں 200-250 کلو کا ہو گیا ہوں, میں صحت بنانے کے لیے اب ڈائٹ کوشش کرتا ہوں, میں بہترین کوشش, وہی ہے ڈنٹ پھیلنا, بھاگنا, دوڑنا, یہ وہ, اور اب یہی سمجھ رہے ہو آپ کہ یار میں صحیح کوشش کر رہا ہوں. نیند لے نہیں رہے آپ, خوراک پہ کنٹرول کر نہیں رہے آپ, کیونکہ جب بھاگتا دوڑتا ہے بھوک زیادہ لگتی ہے تو 6 برگر کھانا شروع کر دیا آپ نے, ایک کے بجائے کتنے؟ 6. 150 کلو میں 6 کا پتہ نہیں چلے گا. جو جس کا وزن 150 کلو ہو نا تو 6 تو دائیں بائیں جا کے کھانچے میں پتہ ہی نہیں چلتا. میرے پاس اتنے کلو کے لوگ آتے ہیں, ہر طبقہ آتا ہے, تو میں زیادہ نہیں بولوں گا, پھر بولیں گے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, لیکن میرے پاس ایسے پیس آتا ہے نا, سب پیس آتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤں بیان سے ہٹ کے, ابھی ایک صاحب ہیں ٹک ٹاک پہ آج کل, وہ بڑی موٹیویشن آ رہی ہے ان کی, ایسا میاں بیوی کے بہت حقوق بیان کر رہے ہوتے ہیں. میں تو اپنی بیوی سے جو ہے اتنی محبت کرتا ہوں, یہ وہ, ہو سکتا ہے کرتے ہوں, ویسے اس طرح کے لوگ اکثر میڈیا پہ کر رہے ہوتے ہیں, خیر کرتے ہوں گے, ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے. وہ کہنے لگے یہ جو ہے نا شادی ہمیشہ اپنی ہم عمر میں ہونی چاہیے, یہ ڈفرینس بالکل صحیح نہیں ہے, بالکل غلط. آپ 30 سال کے ہیں تو 25-28 اتنی ہو, جبکہ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے. تو میں اس لیے اس پہ بول رہا ہوں. یہ ساری چیزیں کہاں سے لے رہے ہیں؟ یورپ امریکہ سے, جن کا اپنا کوئی فیملی سسٹم سرے سے رہا ہی نہیں ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ, جو پسند آئے اس سے کرو. اور پھر لڑکی والوں کو بھی بول دیا اگر تمہیں پسند آ رہا ہے, تمہارا فائدہ ہے تو اس سے کر لو. تو پھر مجھے خیال آیا کہ اسلام کی بات درست ہونے کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ میں نے ایسے نکاح پڑھائے ہیں جن کا کوئی سرے سے کوئی تک بنتا ہی نہیں تھا, لیکن ایسی محبت زندگی گزار رہے ہیں وہ. ابھی میں بہت پرانی بات ہے, تھوڑا کردار چینج کروں گا. میں نے ایسے دولہا جو ہے نا ماشاءاللہ 150 کلو کا دولہا, کتنے کلو کا؟ 150 کلو کا دولہا ہوگا کم از کم, دلہن نارمل ویٹ کی, کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ وہ کوئی میچنگ لگتی نہیں ہے بھائی. یہ محبت ایک ایسی چیز ہے, یہ ہر ایک کے الگ سافٹ ویئر ہیں اللہ نے ڈالے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کی نظر میں پرسنالٹی کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی نظر میں دولت کی ویلیو ہوتی ہے. بھائی ہمیں پرسنالٹی نہیں چاہیے, ہم غریب لوگ ہیں, ہمیں خالی پیسہ چاہیے. بھلے 150 کیا 160 کلو کا بھی دھولا ہوگا تو چلے گا. چل رہے ہیں بڑے مزے سے ہنسی خوشی زندگی. اب وہ جب ان یوٹیوبرز کے کلپ سنے گا میچنگ یہ, تو وہ تو ڈپریشن میں جائیں گے نا. ایسے بھی میں نے دیکھے رشتے, 18-20 سال کی لڑکی 60 سال کا لڑکا, اس زمانے میں لڑکا نہیں آدمی, ایسی محبت سے زندگی گزار رہے ہیں. کبھی آپ خوشبو لگا کے اکیلے آؤ تو میں پھر بتاؤں گا کون کون کہاں رہتا ہے. ایسی مثالی زندگی محبت والی گزر رہی ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. بس اس کو 20 سال والی کو اپنا 60 سال والا بندہ پسند ہے. اب وہ جب وہ یہ کلپ دیکھے گی کہ میچنگ یہ جو موٹیویشنل آج کل آ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, وہ تو پھر گھر خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور الٹا بھی دیکھا ہے میں نے, 20-22 سال کا لونڈا لپاڑا اور انٹی سے شادی کی اس نے, جو طلاق یافتہ بھی, بچوں والی بھی, بہترین زندگی گزر رہی ہے ان کی, اور مزید بچے بھی ہو گئے, ہنسی خوشی. اس لیے یہ جو آج کل آ رہے ہیں نا افلاطون اور سقراط اور بقراط, ہر آدمی یوٹیوب پہ آ کے فنٹر بنا ہوا ہے, ایکچولی ایسا ہونا چاہیے, ایکچولی ایسا. اس کو بولو بس کرو خدا کے لیے, ہمارے پاس اسلام ہے. کوئی قرآن و سنت کی بات کرو تو سر آنکھوں پہ, ورنہ یہ اپنی تھیوری, اپنے نظریے اپنے پاس رکھو. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بولے یہ اپنے یہاں
नॉर्मली तो ठीक है, ऐसा ही हो, एज डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं ज्यादा है और दोनों खुश हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है यार? ये वो एतराजात हैं जो गैर मुस्लिमों से हमारी सोसाइटी में आए हैं। जो सबसे बड़ा एतराज सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करते हैं कि 9 साल की थी आप हजरत आयशा और हमारे नबी 50 साल के, तो ये तो फिर मैचिंग की ना हुई शादी। लेकिन दुनिया में इससे ज्यादा कामयाब जोड़ा कोई दुनिया में गुजरा नहीं है, इससे ज्यादा कामयाब जोड़ा कोई गुजरा नहीं है दुनिया में। तो ऐसे ऐसे हमने देखे हैं ना, मैं निकाह पढ़ा रहा होता हूँ, लोग समझते हैं घुन्ना, इसको कुछ पता नहीं है, मैं देख रहा होता हूँ अबे ये वही है। खैर मैं उनको कुछ तंग नहीं करता। तो ऐसे ऐसे बाज दफा दूल्हा इतना बारीक, 250 किलो की, थोड़ा सा कम कर लो ज्यादा हो गया, दुल्हन। अब लोग तो बोलेंगे ये मैचिंग, भाई जब उनको वो पसंद है, उसको वो पसंद है, तुम्हें क्यों पेट में मरोड़ हो रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही? और ये जो लोग अपनी बीवियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पे डालते हैं ना, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान पता है क्या हुआ है? बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है कि बाज दफा आदमी को अपने से ज्यादा उम्र की लड़की पसंद आ रही होती है, एजेड होती है, लेकिन या वजन ज्यादा होता है, लेकिन वो फेसबुक पे डालने के काबिल नहीं होती, लोग मजाक उड़ाएंगे। इस चक्कर में वो करता ही नहीं है कि मैं दोस्तों को क्या दिखाऊंगा, हालांकि उसका दिल माइल होता है। इससे नुकसान उस लड़की का हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए अल्लाह ने कहा बीवी को पर्दे में रखो। जरूरी नहीं है कि दुनिया को ये पसंद आए, दुनिया तारीफें करे माशाल्लाह कितना क्यूट क्यूट जोड़ा है। हो सकता है दुनिया कहे यार ये तो कोई तुक ही नहीं बन रहा। भाई छोड़ो दुनिया को, तुम्हें पसंद आ रही है 150 किलो, 250 भी चलेगी, इससे ज्यादा नहीं, इसलिए कि जल्जला आने का खतरा है, ये काफी हो गया। जब दोनों खुश हैं तो क्या क्या मसला? हमारे नबी ने पहला निकाह किनसे किया? 25 साल की उम्र और 40 साल बेवा से। कैसी कामयाब शादी चली है। फिर बिल्कुल अपोजिट 50 साल और 9 साल में हजरत आयशा बालिग हो गई, उनसे ये बिल्कुल अपोजिट, ये भी कामयाब चली है। और फिर अपने बराबर उम्मे सलमा, वो बेवा भी थी और आपकी उम्र के बराबर भी थी, एजेड थी। उनको जब नबी ने निकाह का पैगाम भेजा, हजरत उम्मे सलमा ने कहा मेरी तो उम्र बहुत ज्यादा है, आपने फरमाया मेरी तुमसे भी ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, मैं भी तो एजेड हूं। हर तरह से निकाह करके दिखा दिया हमारे नबी ने, और कामयाब करके दिखा दिया। इसलिए उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं, ये जुमला याद रखकर रखो, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। और फेसबुक पे मत डाला करो बीवियों की, यूट्यूब पे मेरी वाइफ, उससे बहुत नुकसान। ये कल्चर का बेड़ा गर्क। बीवी जब पर्दे में रहे तो किसी को क्या पता 150 है, 250 का रेट चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई लासानी के कट्टे थोड़ी हैं जो हमने दुनिया को आप खुद भी, कोई दूल्हा बाज दफा 200 का होता है, बीवी उसको दुनिया को दिखा रही है मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम, कितना स्मार्ट। वो नहीं होता हैंडसम भाई, लेकिन बीवी मोहब्बत कर रही होती है उससे। तो फेसबुक पे अपनी घर की चीजें घर के अंदर रखो यार, खुद आओ तो अपनी फैमिली लाइफ को इस तरह से पब्लिक के सामने मत लेकर आओ, उससे नुकसान होता है, उससे नुकसान होता है। और यूट्यूबर ने तो बीवियों के जरिए पैसे कमाने का धंधा बनाया हुआ है, जिसका चैनल ना चल रहा हो खूबसूरत बीवी ले आता है, और फिर इस चक्कर में शादी भी खूबसूरत से ही कर रहे हैं कि उसको चैनल पे लाना है। अब बाज दफा उनका भी ऐसा होता है, उनका दिल किसी पे आया हुआ होता है, लेकिन वो चैनल पे लाने के काबिल नहीं। दिल ऐसी चीज है, आपको देखो हमारी उम्र 50 साल है तो, लेकिन तजर्बे भी बहुत हैं हमारे। दिल एक ऐसी चीज है जो कुछ देखता ही नहीं है, आड़े तिरछे पे भी आ सकता है, अलाइनमेंट ही आउट हुई है उस पे आ गया दिल, सीधी भी नहीं हो सकती अलाइनमेंट, काले पे आ गया, पीले पे आ गया, नीले पे आ गया, ये ऐसी चीज है। तो अल्लाह ने सब लड़कियों की भी शादी करा ली है, सब आदमियों की भी, तो इसलिए अल्लाह ने ये ऐसे सिस्टम डाले हुए हैं कि बदसूरतों की भी